یہ کوئی معمولی محفل نہ تھی، یہاں دونوں جہانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جو بہت ادب سے بیٹھے تھے۔ اچانک ایک بوڑھی خاتون اس محفل میں تشریف لائیں۔ ان کی رنگت گہری سانولی تھی، وہ ایک سادہ سی خاتون تھی۔ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتون کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کہتے ہوئے ان خاتون کا ادب سے استقبال کیا، نہایت عزت اور احترام سے اپنی چادر ان خاتون کے لیے بچھائی اور فرمایا، یہ میری والدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد میری دوسری امی ہیں اور میرے گھر کی آخری نشانی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن خاتون کے لیے خود اٹھ کر ادب سے اپنی چادر بچھائی تھی وہ تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ وہ عظیم خاتون ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب ترین بندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ان کی دیکھ بھال کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام برکہ بنت ثعلبہ ہے۔ آپ کو ام ایمن اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام ایمن ہے۔ ام ایمن کا مطلب ہے ایمن کی ماں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق حبش سے تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی کنیز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی خدمت کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے 6 سالہ پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ان افراد میں سے ہیں جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ان سے آپ کے بیٹے ایمن پیدا ہوئے۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ بیٹے کی پیدائش کے بعد زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بیٹے ایمن کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، جو کوئی جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لے۔ یہ سن کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا۔ ان سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتے تھے۔ حسن اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک ساتھ گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت زید بن حارثہ اور حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت فاطمہ، ام کلثوم، ام المؤمنین حضرت سودا، حضرت عائشہ، ام ایمن اور ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مدینے لے آئیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک ایک اونٹ اور 500 درہم بھی عطا فرمائے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ احد، غزوہ حنین اور غزوہ خیبر میں شرکت فرمائی۔ غزوہ احد میں حضرت ام سلیم، ام عمارہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، ان کی مرہم پٹی کرتی تھی اور مجاہدین کے گر جانے والے تیر اٹھا کر دیتی تھی۔ غزوہ احد میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مشرک شخص حبان دشمنوں کی جانب سے لڑ رہا تھا۔ اس نے مردوں پر حملہ کرنے کے بجائے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا نشانہ لگا کر تیر چلا دیا۔ تیر لگنے سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا زمین پر گر گئیں تو وہ مشرک شرمندہ تک نہ ہوا بلکہ بے شرمی سے ہنسنے لگا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے اس طرح تیر لگنے سے گر جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر اٹھایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا حبان کو مارے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تیر اپنی کمان میں رکھ کر حبان کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ تیر حبان کی گردن کے قریب سینے میں لگا، وہ الٹ کر زمین پر گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بدحواسی کے عالم میں گرتا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تبسم آ گیا اور آپ ہنس پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا، اللہ سعد کی ہر دعا قبول فرمائے۔ غزوہ حنین میں 8 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو شروع سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جمع رہے۔ ان 8 صحابہ میں سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ان 20 صحابیات میں شامل تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئی تھی۔ خیبر فتح ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ میں شریک ہونے والی ہر صحابی کو ایک چٹائی، ایک یمنی چادر اور 2 درہم عنایت فرمائے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہ اشیاء وصول کی۔ جنگ موتا میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت حاصل کی۔ سن 1 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں کئی بزرگ صحابہ کرام شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا سالار مقرر فرمایا۔ ابھی یہ لشکر مدینے سے کچھ فاصلے پر پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ لشکر کو واپس بلا لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے اس لشکر کو روانہ کیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا سالار مقرر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے کبھی کبھی ہلکا پھلکا مذاق بھی فرما لیتے تھے۔ ایک بار حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور ان سے سواری کے لیے اونٹ کا سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق سے فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ میرا بوجھ نہ اٹھا سکے گا نہ وہ مجھے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوان اور تندرست اونٹ منگوایا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جا کر
ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آٹے کو چھان کر نرم چپاتیاں تیار کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، امی یہ کیا ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ ہمارے علاقے کا کھانا ہے، مجھے اچھا لگا ہے اس لیے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چپاتی کو دوبارہ باریک کر کے آٹے میں گوندھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹے آٹے کی روٹی پسند فرماتے تھے۔ اللہ تعالی نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی۔ آپ کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اللہ تعالی آپ سے راضی جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کہہ کر یاد فرماتے تھے۔